بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ذنون مصری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ باہر نکل کر نیل کے ساحل پر جاؤں۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا اور نیل کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک زہریلا بچھو بڑی تیزی سے ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے تیزی سے ساحل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو دل میں کہا ہو نہ ہو یہ ضرور کسی مہم کے لیے جا رہا ہوگا، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ہر قیمت پر اس کا تعاقب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے تعاقب میں روانہ ہوا اور جب وہ ساحل پر پہنچا تو ایک مینڈک ساحل پر اس کے انتظار کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا اور اسے لے کر دریائے نیل کو پار کرنے لگا۔ میں اس کی حرکت کو دیکھنے کے لیے کشتی پر سوار ہوا اور بچھو پر نظریں گاڑے رکھی۔ الغرض وہ دریا کی دوسری طرف پہنچا۔ میں بھی کشتی سے اتر کر اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے کنارے پہنچ کر وہ ایک درخت کی طرف دوڑنے لگا۔ میں نے وہاں نگاہ کی تو اس درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا تھا اور ایک زہریلا سانپ اسے ڈنگ مارنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں وہ کالا بچھو اس سانپ کے قریب پہنچا اور اس نے جاتے ہی سانپ کو ڈسا، جس کی وجہ سے سانپ فوراً مر گیا۔ اس کے بعد بچھو جہاں سے آیا تھا اسی طرف روانہ ہو گیا۔ میں وہاں پہنچا، میں نے جوان کو بیدار کیا۔ وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے اسے سانپ اور بچھو کی داستان سنائی اور اس سے کہا بندہ خدا اٹھ اور اس خواب غفلت سے باز آ جا، اپنی نافرمانی بھی دیکھ اور خدا کے احسانات بھی دیکھ۔ نوجوان نے مرے ہوئے سانپ پر نظر کی تو وہ خدا کی رحمت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی، ندامت کے آنسو بہائے اور خدا سے توبہ کی درخواست کی۔ اس کے بعد اس شخص کی زندگی کی کایا پلٹ گئی اور وہ خدا کا نیک بندہ بن گیا۔ اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ خالدم شاہ کے دور حکومت میں نشا پور ایران کا دارالحکومت تھا اور یہاں 15 لاکھ افراد آباد تھے۔ شہر کے جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے دور دراز سے اہل فنون، اہل حرفت وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ محمد بن زکریا رازی جو کہ اس زمانہ کے مشہور طبیب تھے، وہ بھی نشا پور میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے یہاں اپنا مدرسہ اور مکتب قائم کر لیا تھا۔ عمر فارس میں ایک شخص کو فالج کی شکایت ہوئی جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے بہت سے اتباع سے اپنا علاج کرایا لیکن کسی سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا تم مجھے محمد بن زکریا راوی کے پاس نشا پور لے چلو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے شفا عطا کر دے۔ اس کے رشتہ داروں نے سفر کی تیاری کی اور اسے وہاں سے لے کر نشا پور کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد وہ دوپہر کے وقت نشا پور پہنچے۔ شدید گرمی کا وقت تھا، دکانیں بند تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت انہیں سرائے میں رہائش اختیار کرنی چاہیے تاکہ شام کے ٹھنڈے وقت طبیب کے پاس مریض کو لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا، مریض کو صحن میں لٹا دیا اور خود سو گئے۔ جب شام کا وقت ہوا وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اب جا کر مریض کو جگانا چاہیے۔ جب وہ وہاں گئے جہاں انہوں نے مریض کو لٹایا تھا تو مریض وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے چلتے پھرتے پایا۔ مریض کو یوں چلتا دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اس سے کہا جناب عالی، آپ تو چلنے پھرنے سے قاصر تھے، اچانک آپ صحت مند کیسے ہو گئے اور یوں بے طرف چلنے لگے؟ اس نے جواب دیا مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیسے ٹھیک ہو گیا۔ تیماردار اسے تیزی سے لے کر محمد بن زکریا راوی کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے مریض کی حقیقت بیان کی۔ غازی نے کہا اس کے فوراً کپڑے اتارو۔ جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو اس کے کپڑوں میں 2 بچھو دکھائی دیے۔ رازی نے کہا اس پر خدا نے کرم کیا ہے، اس کا علاج بچھو کا زہر تھا، اسے جیسے ہی بچھو نے کاٹا تو یہ تندرست ہو گیا۔ جب انہوں نے خدا کی اس حکمت کو دیکھا تو وہ بے اختیار سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے وطن واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر شیراز میں خسرہ کی وبا عام ہو گئی۔ شہر میں ایک حاذق طبیب رہتا تھا جس کے پاس لوگ دور دراز سے دوائی لینے آتے تھے۔ اسی طبیب کا اپنا بیٹا بیمار ہوا۔ طبیب نے بڑی توجہ سے اس کا معائنہ کیا اور اس نے ملیریا کی ادویات استعمال کرائی، جبکہ حقیقت میں اسے ملیریا نہیں بلکہ وہ خسرہ میں مبتلا تھا۔ اس بعد وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ طبیب اور دوائی کی حیثیت اور وسائل سے زیادہ نہیں ہے۔
جب تک خدا نہ چاہے نہ طبی فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہی دوائی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ تمام تاثرات خدا کے اختیار میں ہیں اور باقی سب وسائل ہی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حکایات اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔